میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کلام الہی میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے شرح صدر کے ساتھ بیان کرنے کی اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں حق تعالی فرماتے ہیں، ہم نے تمہارے پاس اپنا محبوب بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کو اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا۔ کوئی اپنا محبوب بھی کسی کو دیتا ہے؟ فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا اور پھر یہ میرا احسان کہ تمہیں میں سے دیا۔ اگر تمہیں میں سے نہ ہوتا تو اتباع بڑی مشکل ہوتی۔ اگر فرشتوں میں سے ہوتا تو کتنی اتباع مشکل ہوتی۔ اگر جنات میں سے ہوتا تو اتباع مشکل ہوتی۔ تو فرمایا تمہیں میں سے بھیجا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ شان اس کی فرشتوں سے اور جنات سے، انسانوں سے، ساری مخلوقات سے بلند ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب نجاشی کے دربار میں کھڑے ہیں۔ مسلمان جب پہلی ہجرت ملک حبشہ کی طرف کی تو کفار مکہ ان کو لینے کے لیے وہاں پہنچے اور نجاشی سے جا کے کہنے لگے کچھ لوگ ہمارے بھگوڑے ہیں، یہاں سے بھاگ کر آ گئے مکہ سے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ اور مسلمانوں پر الزامات لگائے، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، جتنی بھی باتیں انہوں نے کرنی تھی کی۔ نجاشی نے کہا کہ میں پہلے ان کی بات سنوں گا پھر بھیجوں گا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس اگر کوئی بات لے کر آئے تو اس وقت تک فیصلہ نہ کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، علی، اگر کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی آنکھ کا ڈیلا نکال کے لے آئے اور کہے کہ فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا اور یہ میری آنکھ نکال دی ہے، تو فرمایا اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو، ہو سکتا ہے یہ اس کی دو آنکھیں نکال کے آ گیا ہو۔ اور آج کل ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ چتر چلاک جو ہوتے ہیں ظلم بھی کر لیتے ہیں اور اوپر سے پھر ڈنڈورے کے وہ ماسٹر ہیں، لوگوں کو ٹریپ کرنے کے ماسٹر ہیں اور مظلوم بھی بن جاتے ہیں۔ جیسے آج امریکہ کر رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے، فلسطینیوں پہ ظلم بھی ڈھا رہے ہیں اور اوپر سے مظلوم خود ہی بنے پھرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں، اور ہمارے بعض جس کو پنجابی جی کہتے ہیں کرنا دے کچے، بس ان کو کوئی داستان سنا دے، کوئی بات سنا دے، وہ دوسروں کو گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے۔ وہ بات سنیں گے اور جناب فوراً ایموشنل ہو جائیں۔ نہیں، یہ آپ کے ردی ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بھی ایک فریق کی بات سنی ہے تو دوسرے کی بھی سنو، پھر فیصلہ کرو جو کرنا ہے۔ آپ کہیں بھئی میں پہلے ان کی بھی بات سنوں گا، آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں بات پہلے ان کی بھی سنوں گا، پھر بعد میں تمہیں فیصلہ کرنا آسان ہوگا جب دونوں فریقوں کی بات سنو گے۔ آج ہمارے گھروں میں فساد اسی لیے ہے، اولاد کے درمیان اسی لیے جھگڑا ہے۔ ایک بچہ باپ کو ٹریپ کرنا جانتا ہے، ماں کو وہ پھسلانا جانتا ہے، اب وہ غلط بھی کرتا ہے اور ماں باپ کو بھی پیچھے لگا لیتا ہے، اور وہ ماں باپ
دوسرے کی بات سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ تو یہ ایک وہ معاشرتی ظلم ہے جس کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، اگر آپ نے ایک فریق کی بات سنی ہے تو پھر آپ پر لازم ہے کچھ کہنے سے پہلے، کچھ کرنے سے پہلے دوسرے فریق کی بھی بات سنیں۔ نجاشی عیسائی ہے، قریش مکہ کی باتیں سنی حضور کے متعلق، حضرات صحابہ کرام کے متعلق، بظاہر بڑی ایموشنل قسم کی گفتگو تھی، بڑا اشتعال جلایا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ان کے خیالات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری باتیں سب ٹھیک ہیں، میں ایسے ان کو اپنے ملک سے بے دخل نہیں کر سکتا، ایسے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، پہلے میں ان کی بھی بات سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو پتہ چلا، انہوں نے اپنا امیر گفتگو کے لیے منتخب کیا حضرت جعفر طیار، حضرت جعفر ابن ابی طالب، ان کو مقرر کیا کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کریں اور نجاشی کے دربار میں جا کر مسلمانوں کا موقف پیش کریں۔ اب قریش مکہ بیٹھے ہیں، مسلمان آئے، باقی سب بیٹھ گئے، حضرت جعفر کھڑے ہو گئے، جی بادشاہ سلامت آپ نے بلایا، فرمایا ان لوگوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا بہت پرانے کرم فرما ہے، ان کو تو بہت اچھی طرح جانتے ہیں ہم۔ انہوں نے کہا یہ لوگ آپ کو لینے آئے ہیں۔ بہت خوبصورت جواب دیا۔ بادشاہ سلامت ان سے پوچھے ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں جو ہمیں لینے آئے ہیں، ہم بھاگ کے آ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں بھائی یہ تمہارے غلام ہیں؟ کہنے لگے جی غلام تو نہیں ہے، غلام تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا پھر تم کیسے لینے آئے ہو؟ یہ جی اپنے دین سے پھر گئے ہیں۔ حضرت جعفر طیار فرمانے لگے کہ ہاں اب آئی ہے بات اصل موڑ کے اوپر۔ پھر حضرت جعفر طیار نے جو نجاشی کے دربار میں تقریر فرمائی، فرمایا بادشاہ سلامت ایھا الملک، ہم مردار کھانے والے، بتوں کی پوجا کرنے والے، لڑائی جھگڑے میں نسل در نسل قتل و غارت کرنے والے، پھر اللہ نے ہم پہ احسان فرمایا اور ہم ہی میں سے اپنا نبی بھیجا ہے، جس نے آ کر ہمیں بت پرستی سے روکا، جس نے آ کر مردار کھانے سے روکا، جس نے آ کر ہمیں تہذیب سکھائی، جینا سکھایا، اور وہ نبی ہم ہی میں سے ہے جس کا خاندان ہماری آنکھوں کے سامنے، جس کا نسب ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور وہ ایک پاکیزہ نسب سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک میرا نسل پاکیزہ ہے، یعنی بیچ میں نکاح ہے، زنا کہیں بھی نہیں ہے۔ حضور اتنے پاکیزہ ہیں، جہاں پاکیزگیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے آگے میرے محبوب کی پاکیزگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر حضور کا تعارف کرایا کہ اس نے آ کر ہمیں ایک خدا کی عبادت کے اوپر لگایا، اس نے آ کر ہمیں ماں باپ کا مرتبہ اور مقام بتلایا، اس نے آ کر عورت کی عزت کو بلند کیا ہے۔ اب یہ گفتگو اور تقریر ایسی تھی، نجاشی متاثر ہو گیا۔ اب قریشیوں نے دوسرا حملہ کیا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کچھ یہ اچھے خیالات نہیں ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی دوسرے رکوع کی آیات تلاوت فرمائی۔ اب چونکہ یہ ایک لمبا واقعہ ہے، اس کے اوپر میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو جب یہ گفتگو فرمائی، قرآن کی یہ آیات سنائی اور بتایا کہ یہ وہ کلام اللہ ہے
جو اللہ نے ہمارے نبی کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا۔ نجاشی کہنے لگا تمہاری کتاب میں قرآن میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان ہوئی ہے نہ یہ کچھ زیادہ ہے نہ کچھ کم ہے، بلکہ جتنی شان ہے وہی بیان ہوئی ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ حضرت جعفر ابن ابی طالب یہ اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے نبی بھیجا جو ہم ہی میں سے ہے، اور حق تعالیٰ فرماتے یہ ہمارا احسان ہے۔ اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بناتے اس کی اتباع تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ کیوں؟ تم اس کو جا کے بتاتے کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اب وہ کہتا بیٹا کیا ہوتا ہے، بیمار کیا ہوتا ہے، کیونکہ فرشتوں کی تو اولاد ہی نہیں ہے اور بیماری بھی نہیں ہے۔ آپ اسے جا کے کہتے کہ مجھے تو بھوک لگی ہے، وہ کہتا بھوک کیا ہوتی ہے، کیونکہ ملائکہ تو کھاتے ہی نہیں ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے آ کر حضور علیہ السلام سے عرض کیا بھوک کی شدت نے تڑپا رکھا ہے اور میں نے پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہوا ہے، پتھر باندھنے سے بھوک ختم نہیں ہوتی، صرف کمر سیدھی ہو جاتی ہے، انسان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹایا، فرمایا دیکھو بھوک کی وجہ سے میں نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں، غم ہلکا ہو گیا۔ جب میرا محبوب اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے تو حضور کو دیکھ کر اپنی تکلیف چھوٹی ہو گئی۔ تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں میں سے بھیجا ہے جو تمہارے دکھ درد کو سمجھتا ہے، تمہاری تکلیفوں کو سمجھتا ہے۔ اور کفار مکہ یہی تو کہتے تھے اللہ نے اگر نبی بنانا تھا اس یتیم کو کیوں بنایا، یہ مکے کے چودھریوں میں سے کسی چودھری کو بناتا، یہاں سرداروں میں سے کسی سردار کو بناتا، اور اگر ہم میں سے کسی کو نہیں بنانا تھا تو کم از کم پھر فرشتوں میں سے بناتا۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ بات عرض کی تھی کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کیا زمین میں فرشتے رہتے ہیں جو میں آسمان سے فرشتہ نبی بنا کے بھیجتا؟ کیا یہاں صرف جنات رہتے ہیں کہ میں جنات میں سے نبی بنا کے بھیجتا؟ یہاں اشرف المخلوقات انسان رہتے ہیں، اس لیے فرمایا ہم نے انسانوں میں سے نبی بنا کے بھیجا، اور اس کو شان اتنی اونچی دی ہے، مقام اتنا اونچا دیا ہے، پوری انسانیت اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ملائکہ بھی اس کے غلام ہیں، وہ بھی اس کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد ہے ہی کوئی نہیں جو حضور کی شان کا مقابلہ کر سکے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس حضور کی شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق تمہارے پاس رسول آئے ہیں جو تمہیں میں سے ہیں، تمہارے دکھوں کو سمجھتے ہیں، تمہاری تکلیفوں کو سمجھتے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، بہت گراں گزرتا ہے انہیں تمہارا تکلیف میں مبتلا ہونا، اور وہ اس بات پر حریص ہیں کہ تم سب کے سب ایمان لے آؤ اور سارے کے سارے جنت میں چلے جاؤ۔ اور فرمایا مومنین کے اوپر وہ بڑے مہربان ہیں۔
بڑے ہی مہربان ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام انسانوں میں سے آئے ہیں، ہم میں سے ہیں۔ اب بعض لوگ اس سے بگڑتے ہیں، لو جی ہم میں سے، بھی آپ ہم میں سے مراد اپنا گند دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم میں، توبہ نعوذ باللہ، حضور ایسے ہیں؟ ہماری سوچ ہی غلط ہے۔ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات کی سرداری کا جو تاج ہے وہ اللہ نے انسان کے سر کے اوپر سجایا، اور جو سب سے اونچی شان کا تاج ہے وہ اللہ نے اپنے محبوب کے سر کے اوپر سجایا۔ فرشتوں